تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور بڑا اور سب سے بڑا احسان کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، بتا دو انہیں کہ وہ بے یکتا ہے، اکیلا نہیں، اکیلا ہوتا ہے واحد، یکتا جس کی نظیر کوئی نہ ہو، جس کی مثال کوئی نہ ہو، جو بے مثل ہو۔ تو میں اپنے آپ ہم واحد، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس جرسی کا واحد مالک ہوں، یہ میں کہہ سکتا ہوں، میں اس گھڑی کا واحد مالک ہوں، لیکن یہ کوئی انسان مرد عورت نہیں کہہ سکتا کہ میں اس بوتل کا احد مالک ہوں۔ احد اسے کہتے ہیں جس کی مثال کوئی نہ ہو، جس کی شبیہ کوئی نہ ہو۔ الملک لا شریک لہ والفرد لا ند لہ والعلی لا سمیع لہ والغنی لا ظہیر لہ کل شیء ہالک الا وجہک کل ملک زائل الا ملکک کل ظل قالص الا ظلک لن تطاع الا باذنک ولن تعصى الا بعلمک تطاع فتشکر وتعصى فتغفر اقرب شہید وادنى حفیظ حلت دون النفوس اخذت بالنواصی كتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك أنت الله الرؤوف الرحيم۔ یہ تعارف ہے میرے نبی کی زبان سے اللہ کا۔ اس سارا کا ایک ترجمہ ہے اللہ تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں۔ احسان عظیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، اسے کسی نے نہیں بنایا، اس نے سب کو بنایا ہے۔ وہ کھانے سے پاک ہے، تم کھانے والے ہو، وہ پینے سے پاک ہے، تم پینے والے ہو، وہ سونے سے پاک ہے، تم سوتے ہو، وہ مرنے سے پاک ہے، تم مرتے ہو، وہ جوڑے سے پاک ہے، تم جوڑا ہو، وہ ذوق سے پاک ہے، تم سب ضعیف ہو، وہ غم دکھ درد سے پاک ہے، تم غم و دکھ، وہ زمان و مکان سے پاک ہے، تم زمین آسمان کے پیٹ میں جکڑے ہوئے ہو۔ وہ اپنی چاہت میں کسی کا محتاج نہیں، تم اپنی چاہتوں میں اس اکیلے اللہ کے محتاج ہو۔ وہ اپنا امر کو وجود میں لانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، تم اپنی خواہش کو وجود میں لانے کے لیے اس کے محتاج ہو۔ تم قدم نہیں اٹھا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم رکھ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم کروٹ نہیں بدل سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم سو نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم اٹھ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم بول نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم کھا نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، گھونٹ پانی کا اندر نہیں جا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، سورج چل نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، یہ ڈھل نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، چاند بدر نہیں بن سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، یہ گھٹ نہیں سکتا، یہ بڑھ نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، تاروں کی بارات نکل نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہتی میرے اللہ نے دی، پانیوں کو روانی میرے اللہ نے دی، ہواؤں میں لطافت میرے اللہ نے رکھی، آگ میں جلانا میرے اللہ نے رکھا، سانپ کا زہر میرے اللہ نے بنایا، پھول کی مہک میرے اللہ نے بنائی، تھنوں میں دودھ میرے اللہ نے اتارا، پتھر سے کیڑا میرے اللہ نے نکالا، سیپ میں موتی میرے اللہ نے بنایا، عقاب کو اڑان میرے اللہ نے سکھائی، شیر کو دھاڑ میرے اللہ نے سکھائی، زمین کے کلیجے کا پھٹ کر پھل پھول کا نکلنا میرے اللہ کا ارادہ، ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم ذلكم اللہ ربكم الحق۔ یہ وہ تعارف ہے جو میرے نبی نے میرے اللہ کا کروایا۔